بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جانوروں کی زبان سیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ فانی یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر درخواست کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ میں سن سکوں کہ جانور کیا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی جب یہ بات سنی تو اس کو سمجھانے لگے اور فرمایا کہ اس میں انسان کے لیے کئی خطرات پوشیدہ ہیں، اس لیے جانوروں کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن معزز دوستو، انسانی زندگی کا یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جس بات سے انسان کو منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی سمجھانے کے بعد وہ شخص عرض کرنے لگا کہ سرکار، آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری اس دعا کو قبول فرمائیں۔ اس کے کافی اصرار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ نہ ہو کہ کل کو تو اپنے کیے پر پچھتانے لگے، کیونکہ تو یہ نہیں سمجھ رہا کہ تیرے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، چلو سارے جانوروں کی زبانیں نہ صحیح، آپ صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغے کی زبان ہی سکھا دیں۔ اتنے میں بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی تمنا کو پورا کر دیں۔ رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گر گیا۔ مرغا جلدی سے آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ مرغا جب کتے کے پاس پہنچا تو کتے نے کہا، دوست، تو دانہ دنکا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اگر تو روٹی کا یہ ٹکڑا مجھے دے دے گا تو میرا بھی گزارا چل جائے گا اور تیرا بھی گزارا ہو جائے گا۔ مرغا کتے سے کہنے لگا کہ میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا۔ مرغے نے کہا کہ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، جب وہ گھوڑا مر جائے گا تو پھر تم بھی پیٹ بھر کر کھا لینا۔ وہ شخص مرغے اور کتے کی یہ گفتگو سن رہا تھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر وہ فوراً اٹھا، گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ ناظرین گرامی، دوسرے دن بھی اسی طرح روٹی کا ٹکڑا گرا اور مرغا اسے لے کر بھاگ گیا۔ کتا مرغے کو دیکھ کر برا بھلا کہنے لگا، اے فریبی اور جھوٹے، تو بڑا اپنے آپ کو نجومی سمجھتا ہے، لیکن تجھ کو سچائی کا کوئی پتہ نہیں۔ مرغے نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر مر گیا ہے۔ مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑے کو بیچ ڈالا تھا، مگر تو فکر نہ کر، کل ہمارے مالک کا اونٹ بھی مرنے والا ہے، جب وہ مر جائے گا تو خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ مرغے کی یہ بات سن کر مالک جلدی سے اٹھا اور اونٹ کو بھی جا کر منڈی میں بیچ آیا اور اپنے آپ کو غم اور مالی نقصان سے بچا لیا۔ معزز دوستو، تیسرے دن پھر کچھ اس طرح کا ہی واقعہ ہوا۔ کتے نے مرغے کو دیکھ کر کہا، ارے کم بخت، تو جھوٹوں کا بھی بادشاہ نکلا، آخر مجھے اس طرح فریب دے کر تجھے کیا ملتا ہے؟ مرغے نے کہا، بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ کو بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغے نے کتے کو تسلی دی اور کہا، یار تو فکر نہ کر، کل ہمارے مالک کا خچر مر جائے گا، اسے تو اور کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، صرف کتے ہی کھاتے ہیں، کل تم جی بھر کر اپنا پیٹ بھر لینا۔ مالک نے پھر جب مرغے کی یہ بات سنی تو خچر کو بھی منڈی میں جا کر بیچ آیا۔ وہ مالک اپنی اس ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ جب سے اس نے مرغے اور کتے کی زبان سیکھی ہے وہ لگاتار 3 حادثوں سے بچ گیا ہے اور اس نے ہر حادثے کا منہ پھیر دیا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ معزز دوستو، چوتھے دن کتے نے پھر مرغے سے کہا، اے مرغے، وہ تیری پیش گوئیاں کہاں گئیں اور یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغے نے جب کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا
میرے جیسا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو مؤذن کی طرح سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے، ہم تو اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھے تو ہمیں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے مالک نے اپنے آپ کو مال کے نقصان سے تو بچا لیا لیکن اپنی جان کا نقصان کر بیٹھا۔ مرغا کہنے لگا جیسے ایک نقصان 100 نقصانات کو دفع کرتا ہے اور جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ اگر بادشاہ کی عدالت سے سزا ملے تو مال کام آ سکتا ہے، مگر قضاء الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان آدمی ہے۔ اگر یہ وہی مال جو اس نے بچا لیا ہے اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی اور اس کے مال کا نقصان ہو جاتا، مگر اس نے اپنا مال بچا لیا، لیکن کل یہ خود مرنے والا ہے اور اس کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے سوائے خدا کے۔ کل اس کے مرنے پر اس کے وارث گائے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارے وارے نیارے ہیں، جتنا چاہے کھا لینا۔ ناظرین گرامی، مالک نے جب مرغے کی یہ بات سنی تو خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ جوں توں ہوا گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ اے پیغمبر خدا علیہ السلام، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وجہ دریافت فرمائی تو اس نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی طرح کے خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نے میری ایک نہ مانی اور اپنی ضد پر قائم رہا۔ اے میرے عزیز، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس کا لوٹ کر واپس آنا فطرت کے خلاف ہے، میں صرف تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری باتیں سن کر اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی اور وہ لگاتار کہہ کرنے اور گرنے لگا۔ لوگ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے آئے، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچتے ہی مر گیا۔ معزز دوستو، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو نہ تو کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مالی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بیماری اور نقصان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بید ضرور ہوتا ہے اور جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن کر اس کو ٹال دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔